علم لائے ہیں نور لائے ہیں، علم لائے ہیں نور لائے ہیں، زندگی کا شعور لائے ہیں، خلد حق کا پتہ دیا ہم کو، رنجشوں میں سرور لائے ہیں، نفرتوں کی اجڑتی دنیا میں، 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 رحمتوں 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 کا ظہور لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ الہی بیاں مدعا کر رہا ہوں، الہی بیاں مدعا کر رہا ہوں، تیری بارگاہ التجا کر رہا ہوں، الہی بیاں مدعا کر رہا ہوں، تیری بارگاہ التجا کر رہا ہوں، میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ محترم برادران ملت، قابل قدر مسلمانوں، اسلام کے پروانوں اور دیوانوں، قبل اس کے کہ اس عظیم الشان اجلاس کا باقاعدہ آغاز کر دیں، ہم اپنے دور دراز سے آئے ہوئے تمام سامعین اعظام کا دل کی اتھاہ گہرائی سے استقبال کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام تر مشغولیات کو پسے پشت ڈال کر، پیچھے چھوڑ کر اس عظیم الشان اجلاس عام کو، اس جلسے اصلاح معاشرہ کو کامیاب بنانے کے لیے اس عظیم الشان جلسے میں تشریف لائے۔ ہم آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائی سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پھر ان تمام علماء کرام کا جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کر اس عظیم الشان اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے، ہمارے ایمان کو جلا اور تازگی بخشنے کے لیے، ہمارے ایمان میں قوت پیدا کرنے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے، نبی سے رشتہ کو جوڑنے کے لیے اور اللہ کے ہونے کے لیے بنانے کے لیے ہمارے اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف لائے، ہم ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائی سے استقبال کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خاص کر اہل برندہ بن کو، جن کی قربانی اور جن کی عظیم محنت اور مشقت اور قد و کاوش کا نتیجہ کہ آج کی یہ خوبصورت مجلس سجی اور ہمارے سامنے سینکڑوں کے تعداد میں سامعین اعظام تشریف رکھتے ہیں، جن کی قربانی اور قد و کاوش کا نتیجہ آج یہ خوبصورت مجلس سجی، جہاں علماء کرام کا ٹھاٹے مارتا ہوا ہجوم اور سامعین کا اس طرح زبردست مجمع، ہم ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائی سے استقبال کرتے ہیں اور ان اہل برندہ بن کے جنہوں نے خون جگر سے اس عظیم الشان اجلاس کو سینچا، اور خاص کر تمام کمیٹی کے لوگوں کو جن کی قربانی اور مسلسل مہینوں، ہفتوں اور کئی دنوں سے جن کی قربانی کا نتیجہ کہ خوبصورت مجلس سجی، ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائی سے استقبال کرتے ہیں اور ان کا مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کو کہ شاید آپ ہی کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ ستارے
آسمان سے توڑ کر لائے جاتے ہیں، ستارے آسمان سے توڑ کر لائے جاتے ہیں، لہو سے نقشے تمنا بنائے جاتے ہیں۔ ستارے آسمان سے توڑ کر لائے جاتے ہیں، لہو سے نقشے تمنا بنائے جاتے ہیں۔ یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی محفل ہے۔ یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی محفل ہے۔ یہاں تو محبتوں کے دیپ جلائے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ بستی ہے، اور تاریخی بستی، اکثر اس بستی کا ہم نام سنا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس بستی کو ایسی زرخیز بستی بنایا ہے اللہ نے، جہاں سے شخص نہیں بلکہ شخصیات نکلے، اور صرف چمپارن کی سرزمین ہی نہیں، بہار ہی نہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں اپنے علم کا لوہا اور ڈنکا بجوایا، اپنے علم کا لوہا بنوایا، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جن کے علم کو سراہا گیا اور عزت کی نظر سے دیکھی گئی، ایسے شخصیت نے بھی بلکہ شخصیات نے بھی اللہ رب العزت نے اس دھرتی سے، اس سرزمین سے نکالا۔ اس سرزمین کے تمام لوگوں کو اور گرد و نواح کے بھی تمام سامعین اور تمام لوگوں کا دل کی اتاہ گہرائی سے ہم استقبال کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کا یہاں حاضر ہونا، آپ کی تشریف آوری بڑے ہی نورانیت بخش ہو رہی ہے۔ شاید آپ کے لیے کہا گیا تھا کہ چندہ کی چکوری سے کبھی بات نہ ہوتی، چندہ کی چکوری سے کبھی بات نہ ہوتی، گر تم سے ہماری یہ ملاقات نہ ہوتی۔ بولیے سبحان اللہ۔ بڑی قابل لوگ ہیں ماشاءاللہ، اکثر نام سنا کرتا تھا، لیکن آج میں آپ کے بیچ حاضر ہوا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اگر خوبصورت مجلس ہمیں دے دیے تو انشاءاللہ ہم آپ سے مائک پہ وعدہ کرتے ہیں ضرورت پڑی تو دل نکال کے آپ کے ہاتھوں میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً جہاں آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے اور ایسا لگے کہ محنت ہم لوگوں نے کیا ہے، اس جگہ پہ آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی اور آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہو جائے گا۔ تو آپ کے لیے کسی نے کہا تھا، خاص کر ایسا محسوس ہو رہا مجھے کہ اہل برندابن کے لیے کسی نے کہا تھا کہ چندہ کی چکوری سے کبھی بات نہ ہوتی، چندہ کی چکوری سے کبھی بات نہ ہوتی، گر تم سے ہماری یہ ملاقات نہ ہوتی۔ بولیے سبحان اللہ۔ چندہ کی چکوری سے کبھی بات نہ ہوتی، گر تم سے ہماری یہ ملاقات نہ ہوتی، اور اس گاؤں کے لوگوں میں کوئی بات ہے رونق، ورنہ تو کبھی اتنی ہنسی رات نہ ہوتی۔ یقیناً آپ لوگوں میں کوئی تو بات ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت اور شاندار رات بنائی ہوئی ہے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ دیتے رہیں، انشاءاللہ ہم دل نکال کے رکھیں گے آپ کے ہاتھوں میں۔ بس آپ سے پہلی گزارش جو میں کر رہا ہوں، اور بڑے ہی محبت اور پیار بھرے لہجے میں، محبت بھرے انداز میں، کہ جو لوگ میرے داہنے طرف ہیں کوشش کریں کہ سامنے آ جائے، چونکہ جب سامنے آئیں گے اور سامنے کی مجلس خوبصورت رہے گی اور مل کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو بولنے والے کو ایک طاقت ملے گی، یا پیچھے کے لوگ آگے کی طرف بڑھ جائیں، جن کے سامنے جگہ خالی پڑی ہے وہ مجلس کو جوڑ کر کے آگے کی طرف بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ لوگ اٹھ رہے ہیں، آ جائیے جو بیچ میں جگہ خالی ہے، اور میرے داہنے طرف بھی کچھ لوگ ہیں، ان سے بھی بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے ہفتوں اور مہینوں قربانی کر کے ایک خوبصورت مجلس بنائی اور جلسے کو رچایا۔ ماشاءاللہ کیا ہی ماننے والے لوگ ہیں، قربان جاؤں ہم آپ کے اس قربانی پر اور آپ کے اس محبت پر، جس نے آپ کے ایک لفظ ہم نے نکالا، ایک بات ہم نے کہی اور آپ اس پہ قربان ہوتے چلے گئے اور اس طرح سے ماننے کی کوشش کیے۔ ابھی میں پیچھے کے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، شاید آپ کی قربانی یہی ہوگی، آپ کا جہاد یہی ہو کہ آپ نے اپنے آگے کی جگہ کو پر کر لی اور دین کی مجلس کو شاندار قسم کی مجلس بنانے کی کوشش کی۔ ماشاءاللہ ہم آپ کا دل کی اتھاہ گہرائی سے استقبال کرتے ہیں۔ آ جائیے میرے بھائی، ایک خوبصورت مجلس ہمیں مل جائے، ہم اپنی بات کا آغاز کر دیں، اس عظیم الشان اجلاس کا آغاز کر دیں جس کے لیے آپ ہفتوں سے دن کے منتظر تھے۔ وہ تمام علماء اعظام جنہوں نے اپنے فہرست تلے، اپنے بینر تلے جن کا نام پڑھا یا سنا، وہ سبھی ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے بیچ یکے بعد دیگرے ان کو حاضر کرتے رہیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کے اور ان کے بیچ میں حائل ہونا نہیں چاہتے۔ ابھی بھی میری نظروں سے کچھ جگہیں ایسی دکھ رہی ہیں جہاں پہ ایک جگہ خالی ہے، ابھی بہت سارے لوگ آنے والے ہیں۔ ہم آپ سے
ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو, میں اردو میں بات کر رہا ہوں آپ سے اور سمجھتے ہیں کہ آپ اردو سمجھ رہے ہوں گے, اس لیے میرے دوست, میرے بھائی, میں آپ ہی سے گزارش کر رہا ہوں, دوسرے کو اشارہ کرنے سے اچھا ہے کہ خود آگے بڑھ جایا جائے. ابھی بھی کچھ جگہ خالی ہیں, بڑی اچھے برنداون کے لوگوں, آپ کے اندر ماننے کے جذبہ اللہ نے دیا ہے, ماننے کی صلاحیت دی ہے, تبھی تو گرد و نواح کے سبھی لوگوں کو آپ نے اپنے بستی میں اکٹھا کر لیا اور بلا لیا. میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آگے کی طرف بڑھ جائیں, اور آپ ہی سے گزارش ہو رہی ہے. میرے محترم, ہم نے بات یہاں سے شروع کی, ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. نبی کا تھام لو دامن, سنور جاؤ مسلمانوں, بولیے سبحان اللہ. نبی کا تھام لو دامن, سنور جاؤ مسلمانوں, برائی کے پہاڑوں سے اتر جاؤ مسلمانوں. نبی کا تھام لو دامن, سنور جاؤ مسلمانوں, برائی کے پہاڑوں سے اتر جاؤ مسلمانوں. مسلط ہو گئے ہیں تم پہ ظالم حکمراں سارے. نبی کا تھام لو دامن, سنور جاؤ مسلمانوں, برائی کے پہاڑوں سے اتر جاؤ مسلمانوں. مسلط ہو گئے ہیں تم پہ ظالم حکمراں سارے, خدا ناراض ہے تم سے, سدھر جاؤ مسلمانوں. اسلام ایک ایسا جامع اور کامل مذہب ہے جس میں ہر طرح کی خوبیاں موجود ہیں. اسلام کا ہر مسئلہ بڑا واضح اور پرلطف ہے. اسلام ایک ابر کرم تھا جو عرب کی وادی غیر ذی زرع سے اٹھا, شمال و جنوب میں موجیں مارتا, مشرق و مغرب کے دور افتادہ علاقوں پر فیض عطا کیا, بارش بن کر برسا, تہذیب و تمدن کے جواہر اٹھائے گئے, علم و حکمت کے خوشنما پھول کھلائے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں جن سے دوسرے مذاہب, دوسرے ادیان خالی ہیں. اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے, اسلام اتحاد و اتفاق کا سبق دیتا ہے, اسلام ظلم و بربریت سے روکتا ہے, اسلام مظلوموں کو حق دیتا ہے, اسلام نے نہ کبھی ظلم کیا اور نہ ظلم کی اجازت دیتا ہے. اسلام نے ہمیشہ بچھڑے ہوئے بھائی کو بھائی سے ملایا, اسلام نے خاندانوں اور قبیلوں کی عداوت ختم کر کے آپس میں الفت و محبت پیدا کی. اسلام نے عبادت و ریاضت کا طریقہ دیا, اسلام نے سیاست و قیادت کا ڈھنگ دیا, اسلام نے تجارت و زراعت کا ہنر سکھایا. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں وہ خوبیاں موجود ہیں جن سے دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان خالی ہیں. ان تمام باتوں کے پس منظر میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے قلب و نگاہ کے سامنے صدیق کا جلال ایمانی ہو, علی کی فتوت و پامردی ہو, حمزہ کی شجاعت و مردانگی ہو, عمر کی شکیمت و دانائی ہو, اور ابو ذر کا فقر و استغنا ہو. لیکن اس کے برخلاف آج افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا کا ہر شخص اور پوری دنیا اسلام کے اوپر للچائی ہوئی نظر سے دیکھتی ہے کہ اسلام تو وہ تھا کہ تعلیم و تعدیب, درس و تدریس, واعظ و تذکیر, ترجمہ و تصنیف, تہذیب و تمدن کا سبق دیا اور پاٹ پڑھایا پوری دنیا کو. لیکن افسوس کہ وہی اسلام, اسی کے اوپر طرح طرح کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہے. افسوس ہے کہ آج ہمارے پاس نہ زور و قوت ہے, نہ زور و دولت ہے, نہ احترام و عزت ہے, بلکہ ہر برائی ہم میں موجود, ہر بھلائی سے کوسوں دور. اغیار ہمارے اس زبو حالی پر خوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے. اتنے پر ہی بس نہیں بلکہ خود ہمارے جگر گوشے, ہمارے قوم کے ننھے نوجوان, بلکہ ہمارے جگر گوشے اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں, بات بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں. عقل حیران ہے کہ جس قوم نے پوری دنیا کو تعلیم و تعدیب, درس و تدریس, واعظ و تذکیر کا سبق
سبق پڑھایا اور پاٹھ پڑھایا، آج وہی قوم کیوں غیر مہذب اور غیر متمدن نظر آتی ہے؟ انہی گزارشات کے حوالے سے آج کا یہ خوبصورت اجلاس، جس کو اہل برندہ بن نے سجایا اور سنوارا اور بڑی قربانی دی، اور جگر کے عطا قربانی سے بلکہ خون جگر سے جس کو سینچا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہی گزارشات کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز علماء ربانیین، علماء اعظام جو ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں، یکے بعد دیگرے آئیں گے کہ اسلام کے لٹتے ہوئے شان و شوکت کو کیسے بحال کیا جائے اور اس دین کے مٹتے ہوئے روب کو کیسے دوبارہ واپس لایا جائے، اور ہمارے اندر جو دینی خرابیاں آ چکی ہیں، جو دین سے دور جا چکے ہیں، نبی سے دور جا چکے ہیں، اللہ سے کٹ چکے ہیں اور نبی سے رشتہ کو توڑ چکے ہیں، پھر سے وہ رشتہ کیسے جڑ جائے، پھر سے نبی سے ہمارا رشتہ کیسے مل جائے اور اسی صراط مستقیم کی طرف کیسے چلے جائیں، انہی چند گزارشات کے پس منظر میں انشاءاللہ آج کا یہ اجلاس آگے کی طرف بڑھے گا۔ میں قبل اس کے کہ اس عظیم الشان اجلاس کا باقاعدہ ہم آغاز کر دیں، ہم کسی بھی دنیا کا دستور ہے کہ کسی بھی مسافر کو، راہگیر کو راستہ چلنے کے لیے ایک رہبر، ایک قائد، ایک امیر کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی رہبری اور قیادت، سیادت، صدارت، امارت کے لیے کسی عظیم شخصیت کی ضرورت ہے، جس کی صدارت، جس کی رہبری، جس کی قیادت میں اس عظیم الشان اور اس پرخطر راہ کا مسافر اپنے سفر کو منزل اختتام تک بحسن خوبی پہنچا سکے۔ تو ہماری نظر انتخاب ایک ایسے پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر ملت، پیکر اخلاص و محبت، سرچشمہ اخلاق و مروت، ذو العلم والمرتبت، منبع علم حکمت، بلکہ استاذ الاساتذہ، جن کے قلم پکڑانے نے اس ننھے سے بچے کو، اس حقیر سے طالب علم کو اس قابل بنایا کہ آج مائک پہ کھڑے ہو کے دو چار ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ کے سامنے کچھ بول سکے، جن سے میری مراد پیر طریقت جناب حضرت مولانا انوار الحق صاحب قاسمی متظلہ العالی کی ذات اقدس ہے۔ بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ استاذ الاساتذہ کا نام پیش کرتے ہیں۔ امید ہے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت، رہبری اور قیادت کے لیے کہ جن کی رہبری میں ہم اپنے منزل تک بحسن خوبی پہنچ سکیں، اس کے لیے حضور والا کا نام بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ارکان مجلس بھرپور الفاظ میں، ارکان کمیٹی اس کی تائید فرمائیں گے۔ ہم اس کی پرزور تائید کرتے ہیں۔ اب صدر جلسہ اور استاد محترم بلکہ استاذ الاساتذہ سے اجازت طلب کرتے ہوئے اور ایک شعر پڑھتا ہوں اپنے استاذوں کی، سبھی میرے اساتذہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ کے آمین کے ساتھ 4 مصرے کا ایک شعر پڑھتے ہیں ربائی۔ آخر مصرے پہ آمین کہہ دیں گے تو شاید اس ناجیز کی زندگی میں 4 چاند لگ جائے، شاید اس کے علم میں برکت ہو جائے، اللہ دے دے۔ اس شعر کے ساتھ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آندھیوں سے نہ بجھوں ایسا اجالا ہو جاؤں، آندھیوں سے نہ بجھوں ایسا اجالا ہو جاؤں، وہ نمازیں تو جگنوں سے ستارہ ہو جاؤں۔ بولیے سبحان اللہ۔ آندھیوں سے نہ بجھوں ایسا اجالا ہو جاؤں، وہ نمازیں تو جگنوں سے ستارہ ہو جاؤں، اور ایک قطرہ ہوں مجھے ایسی صفت دے مولا۔ آندھیوں سے نہ بجھوں ایسا اجالا ہو جاؤں، وہ نمازیں تو جگنوں سے ستارہ ہو جاؤں، ایک قطرہ ہوں مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا نظر آئے تو دریا ہو جاؤں۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔